جہاں تک عرب ممالک نے، کویت، سعودی وغیرہ نے جب ان کے فرینچ پروڈکٹس کو کھل کر بائیکاٹ کیا اور اکانومی کو جب ان کی دھکا پڑا، تو یہ میکرون کل الجزیرہ چینل کو 31 اکتوبر 2020 کو الجزیرہ جو قطر کا چینل ہے، ٹیلی ویژن چینل، اس کو بہت لمبا انٹرویو دیا. بہت لمبے انٹرویو کے جو اہم باتیں اس نے بتائیں، اس میں پہلی چیز اس نے قبول کیا کہ مجھے احساس ہے مسلمانوں کے جذبات کے مجروح ہونے کا، لیکن اس کے باوجود میرے ملک کا قانون آزادی رائے کا جو ہے میں یقیناً اس کی بھی حفاظت کروں گا. سیکنڈ، اس نے کہا کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ دنیا میں جو دہشت گردی کی بیماری ہے، اس دہشت گردی کی بیماری کی وجہ سے 85% 85% جو اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں. اس نے یہ بھی قبول کیا کہ جو کچھ یہ ہوا اس کے لیے میں دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کارٹونز اور پیپر کے پیچھے حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. حکومت کا نہ ان کارٹون سے کوئی تعلق ہے نہ پیپر سے کوئی تعلق ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے جملوں کو میڈیا نے توڑ مروڑ کر پیش کیا اور ایک وبال کھڑا کر دیا. کہ جو کچھ بھی بولا اس کی مین وجہ ہے اکانومی کا دھکا. یہ جتنے آج یورپ اور امریکہ وغیرہ کے ممالک اور ان کے حکمران ہیں، دنیا کے کہیں کے بھی آج حکمران ہیں، یہ لوگ اکثریت ان کو مذہبوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی عبادت پیسہ ہے. آج اگر ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں، جیسے اکانومی لاس کے لیے ایک ہم نے عمل کیا اور اس کا چھوٹا سا فائدہ دکھا کہ میکرون کل گھٹنے کے بل بیٹھ گیا. اللہ سے امید ہے اور دعا ہے انشاءاللہ کہ اللہ جو آج میکرون گھٹنے کے بل بیٹھا، اللہ اس کو سر کے بل سجدہ کرا دے اللہ کے سامنے انشاءاللہ. ہم تو یہی دعا کریں گے اس کے حق میں بھی ماشاءاللہ. تو یہ پوری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں کا جو ایک مزاج ہے، اس مزاج میں یہ بےہودگیاں وہ لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کرتے رہنے کے دو بنیادی وجوہات ہیں. وہ لوگ مذہبوں سے دور ہونا چاہ رہے ہیں. مذہب ان کو کسی صورت بھی نہیں چاہیے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو. مذہب ان کی عیاشی سے ان کو رکاتا ہے. کوئی بھی مذہب ہو عیاشی سے اس کو رکاتا، اور ان کو عیاشی چاہیے. عیاشی کھل کے کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو بے مذہبی بتانا وہاں پر ضروری ہے. جب آپ کہیں گے کہ میں مذہب مانتا ہی نہیں، تب آپ زنا کر لو، شراب پی لو، ماں کے ساتھ زنا کرو، بہن کے ساتھ زنا کرو، باپ بیٹی زنا کر لو، اب کوئی قانون ہی نہیں ہے آپ کے اوپر. تو ایک عیاشی کے ماحول میں وہ لوگ رہنا چاہتے ہیں. یہ وجہ سے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کو لوگ اس طریقے سے ٹھیس پہنچاتے ہیں. لیکن اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ بہت افسوس ہوتا کہ دوسرے مذاہب کی اکثر قومیں اس قسم کے مذاق کو جب ان کے مذہبی رہنماؤں پر اڑایا جاتا ہے تو وہ انجان ہو جاتے ہیں یا اس کو ایزی لے لیتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی حیا اور اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے جیتے جی اللہ کے نبی یا اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی غیر غلط گفتگو کرے. اس سب کے باوجود پھر یاد دلا دوں کہ جذبات میں آ کر کچھ بھی کرنا اسلام کی بھی تعلیم نہیں ہے، اور یہ آپ کو بڑے نقصان کے اندر مبتلا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں گے تو یہی میکرون، آپ اس کا الیکشن پیریڈ اگر اٹھا کر دیکھیں گے، جب یہ الیکشن جیت کر آیا، اگر آپ تھوڑا سا وہ ٹائم پر چلے جائیں گے، جو اپوزیشن پارٹی میں میرین نام کی ایک لیڈی تھی، جو ایک پارٹی جو فرانس کی میکرون کے خلاف پولیٹیکل پارٹی لڑائی لڑ رہی تھی الیکشن میں، ان کا نعرہ ہی یہ تھا مسلمانوں کو فرانس سے نکال کر پھینکو. اس نعرے والی عورت کے خلاف اس نے الیکشن جیتا. الیکشن جب جیتا، وہ ٹائم پر الیکشن کے کیمپیننگ میں یہ مسجدوں میں گیا، مسجدوں میں قالین پر اپنے جوتے اتار کر چلا اور بولا کہ مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے. یہ وہی میکرون ہے. اور آج اس کو پولیٹیکلی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک سیکنڈ میں مسلمان ٹیشو پیپر بنا کر پھینک دیا گیا. اور مسلمان بڑے جذباتی ہوتے ہیں. پہلی مرتبہ جارج ڈبلیو بش، جس نے 9/11 کے بعد مسلمانوں کی دھجیاں اڑا دی دنیا میں پورے، یہ کمبخت جب الیکشن لڑا تو وہ بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں گیا تھا، مسلمانوں سے بڑے بڑے وعدے کیا تھا، مسلمانوں کو بولتا تھا میں آپ لوگوں کے لیے مسجدوں کے اندر فلاں جو ہے لبرٹی دوں گا، فلاں آپ لوگوں کے لیے سینکشنز کروں گا، یا فلاں آپ لوگوں کو گرانٹس دوں گا. یہ بڑی بڑی تعریف ہے مسلمان. ارے ایک زبردست ہمارے کو چاہنے والا مل گیا بلکہ لے کے. اس کے بعد 9/11 عراق، پوری دنیا میں ایک وبال. اوباما آیا، ارے بہت پیارا ہے اوباما، بولے جتنے مسلمان ممالک کو اوباما تباہ کرا کوئی بھی نہیں کرا. وہ ایک الگ طریقے سے جذباتی قوم ہے، اور یہی پوری دنیا میں یہی عالم ہے ہمارا. کہیں بھی آپ ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو بڑے جذباتی ہیں ہم لوگ. یہاں پر بھی آپ کو آسانی سے بیوقوف مذہب کے نام پہ بنایا جا سکتا ہے.
تمہارے گلے کاٹ دیں گے, ہم تمہارے ہمدرد ہیں. جو آپ کے ہمدرد بلکہ 70 سال سے آپ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے, وہی بابری مسجد کو گرانے میں آگے رہے سب سے زیادہ. انہی کے دور میں بابری مسجد گری, انہی کے دور میں اسرائیل کی آفیشیل ایمبیسی 1992 میں کھلی, ڈسمبر میں, 1 دسمبر 1992. لیکن جذباتی قوم ہے ہماری, بہت زیادہ جذباتی قوم ہے. اور پھر ہمارے کردار, وہ تو پوچھو ہی مت, وہ تو پوچھنا ہی نہیں ہے.